اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ نساء کی آیت نمبر 17 سے شروع کریں گے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما۔ وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل سے لازمی کر لیا وہ انہی کی ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھے پھر تھوڑی دیر میں توبہ کر لے، ایسوں پر اللہ اپنی رحمت سے رجوع کرتا ہے اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اور ان لوگوں کی توبہ نہیں جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے تو کہنے لگے اب میں نے توبہ کی، اور نہ ان لوگوں کی کوئی توبہ ہے جو کفر کی حالت میں مرے، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سچی توبہ کے یہ معنی ہے کہ بندہ گناہ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سمجھتے ہوئے اس پر نادم و پریشان ہو کر فوراً چھوڑ دے اور آئندہ کبھی اس گناہ کے پاس نہ جانے کا سچے دل سے پورا عزم کرے، اور جن گناہوں کا ازالہ بنتا ہے ان کا ازالہ کرے، جیسے نماز روزہ ترک کیا تو قضا کرے، اور کسی کا ناحق مال لیا جیسے چوری یا رشوت تو اسے واپس لوٹائے، اور جہاں معافی مانگنا ضروری ہو وہاں معافی مانگے۔ یہاں تھوڑی دیر سے مراد موت کے وقت عالم بالا کی چیزیں نظر آنے سے پہلے تک کا وقت ہے۔ اسلام میں توبہ کا قانون بنانا آئین حکمت و علم پر مبنی ہے۔ جن دینوں میں توبہ نہیں ان کے ماننے والے گناہ پر زیادہ دلیر ہوتے ہیں، کیونکہ مایوسی جرم پر دلیر کر دیتی ہے اور معافی کی امید توبہ پر ابھارتی ہے۔ جس شخص کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی ہو اسے سب سے جدا قید میں رکھا جاتا ہے تاکہ کسی اور کو قتل نہ کر دے، کیونکہ وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا ہے، اور جسے ایک مقرر مدت تک سزا کے بعد رہائی کا حکم ہو اسے دیگر مجرموں کے ساتھ قید میں رکھا جاتا ہے۔ اس سے یہ خطرہ نہیں ہوتا کیونکہ اسے رہائی کی امید ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ وعاشروہن بالمعروف وإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا۔ ایمان والو، تمہیں حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کو غصے میں لے بیٹھو، انہیں اس لیے روک نہ رکھو کہ جو تم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ لے لو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ کوئی کھلی برائی اور بے حیائی کریں، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بود و باش کرو۔ اگر تم انہیں ناپسند کرو لیکن بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت ہی بھلائی کر دے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ ظالمانہ رسم چلی آتی تھی کہ جب کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تو اس کے ورثہ اس عورت کو بھی میراث کا حصہ سمجھ کر اس کے اس معنی میں مالک بن بیٹھتے تھے کہ وہ ان کی اجازت کے بغیر نہ دوسری شادی کر سکتی تھی اور نہ زندگی کے دوسرے اہم فیصلے کرنے کا حق رکھتی تھی۔ اس آیت نے اس ظالمانہ رسم کو ختم فرمایا۔ اسی طرح ایک ظالمانہ رواج یہ تھا کہ جب کوئی شخص اپنے شوہر بیوی کو طلاق دیتا لیکن ساتھ ہی یہ بھی چاہتا کہ جو مہر ان کو دے چکا ہے وہ اسے واپس مل جائے تو وہ اپنی بیوی کو طرح طرح سے تنگ کرنا شروع کر دیتا۔ مثلاً وہ اس کو گھر میں اس طرح مقید رکھتا کہ وہ بیچاری مجبور ہو کر شوہر سے خلاصی حاصل کرنے کے لیے اسے خود یہ پیشکش کرے کہ تم اپنا مہر واپس لے لو اور مجھے طلاق دے دو۔ آیت کے دوسرے حصے میں اس رواج کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا ہی چاہو اور ان میں سے کسی کو تم نے خزانے کا خزانہ دے رکھا ہے تو بھی اس میں سے کچھ نہ لو، کیا تم اسے ناحق اور کھلا
गुनाह होते हुए भी ले लोगे, तुम इसे कैसे ले लोगे? यहाँ ज़िक्र फरमाया गया है कि अगर औरत की गलती और कोताही की वजह से तलाक नागुज़ीर हो गई हो, तो खावंद को अपना मेहर वापस लेने का हक है। लेकिन अगर औरत का कोई कसूर ना हो और फिर भी तुम इसे छोड़कर दूसरी औरत से निकाह करना चाहो, तो तुम्हें ये हक हासिल नहीं कि जो तुम पहले खुशी से औरत को दे चुके हो, वह इसकी मिकदार बहुत ज़्यादा हो, वापस ले लो। ज़माने जहालत की एक रस्म ये भी थी कि जब कोई आदमी दूसरी शादी करना चाहता तो पहली बीवी पर बदकारी की तहमत लगाता, इसी तरह इसको मजबूर कर देता कि वो उसको माल देकर तलाक हासिल करे। इससे भी मुसलमानों को रोका गया। यूरोप आज भी वही कर रहा है जो इस्लाम से पहले जाहिल अरब किया करते थे। इससे मालूम होता है कि जहालियत हुआ नई हो या पुरानी, इसका मिजाज एक ही है। وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأحزن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا۔ حالانکہ تم ایک دوسرے کو مل چکے ہو اور ان عورتوں نے تم سے مضبوط عہد و پیمان لے رکھا ہے، اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے، مگر جو گزر چکا ہے یہ بے حیائی کا کام اور بغض کا سبب ہے اور بڑی بری راہ ہے۔ پختہ عہد سے مراد نکاح ہے، کیونکہ وہ حقیقت میں ایک مضبوط پیمان وفا ہے جس کے استحکام پر بھروسہ کر کے ہی ایک عورت اپنے آپ کو ایک مرد کے حوالے کرتی ہے۔ اب اگر مرد اپنی خواہش سے اس کو توڑتا ہے تو اسے وہ معاوضہ واپس لینے کا حق نہیں ہے جو اس نے معاہدہ کرتے وقت پیش کیا تھا۔ جاہلیت میں لوگ اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کرنے کو کوئی عیب نہیں سمجھتے تھے۔ اس آیت نے اس بے شرمی کو ممنوع قرار دیا۔ البتہ جن لوگوں نے اسلام سے پہلے ایسا نکاح کیا تھا، ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ پچھلا گناہ معاف ہے، کیونکہ اسلام لانے سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بشرطیہ اس آیت کے نزول کے بعد نکاح کا یہ تعلق ختم کر لیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔